ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ مضمون کے لحاظ سے احکام رعیت اور احکام سلطانیہ ان کے بیان کرنے کے بعد مسئلہ توحید کی طرف اشارہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ رکوع کا موضوع دو چیزیں۔ نمبر 1 اثبات توحید بدلائل عقلیہ۔ نمبر 2 مشرکین کی شکایات و جوابات۔ مشرکین کی شکایات و جوابات، اور اس کے ساتھ نتائج کا بھی بیان ہوگا، مومنین اور مشرکین کے نتائج کا بیان بھی ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، مشرکین کی عدم مغفرت کا اعلان، مشرکین کی عدم مغفرت کا اعلان۔ بے شک اللہ نہیں بخش دے گا شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور مغفرت کر دے گا جو اس کے سوا ہے جس کے لیے چاہے گا۔ وَمَن یشرک باللہ، شرک کا دنیاوی نتیجہ، شرک کا دنیاوی نتیجہ، جسے شرک کیا اللہ کے ساتھ پس تحقیق گمراہ ہوا دور کی گمراہی، یعنی وہ گمراہی میں بہت دور جا پڑا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ شرک اور کفر یہ دو مفہوم کے لحاظ سے تھوڑا سا فرق ہے۔ کفر انکار کرنے کو کہتے ہیں، اور شرک اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات مختصہ میں بندوں کو، مخلوق کو شریک کرنے کو کہتے ہیں۔ شرک اور کفر صفات مختصہ باری تعالیٰ میں مخلوق کو شریک کرنا یہ شرک ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ جس طرح دنیا میں کہتے ہیں کہ کسی ملک کا باغی وہ سزائے موت کا مستحق ہے، اسی طرح سے اس کائنات کے مالک اور خالق اللہ ہے، اس کا جو باغی ہوگا اس کا جرم بھی ناقابل معافی ہوگا۔ البتہ کفر اور شرک کے نیچے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، یا پھر ما دون ذلک، اس کے علاوہ جو گناہ بھی ہے، صغیرہ ہے و کبیرہ ہے، وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ صغیرے گناہ عبادت سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرے گناہ توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں۔ صغیرے گناہ صدقہ، خیرات، عبادت ان کے کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یا پھر ما دون ذلک، خارجی جو کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے، یہ ان کا مسلک ہے۔ معتزلہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے نہ مومن رہتا ہے نہ کافر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اہل سنت کے مذہب کے خلاف ہیں۔ شکوہ مشرکین، نہیں وہ پکارتے اللہ کے ماں سوا مگر لڑکیوں کو، اللہ کے فرشتوں کو کہتے ہیں یہ بنات اللہ ہے، یہ اللہ کی لڑکیاں ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ، نتائج، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان راندے ہوئے کو۔ یہ اصل میں شیطان کو پکار رہے ہیں، اس لیے کہ شرک کا راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ لعنہ اللہ، نتائج شیطان، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وقال، اور کہا، شیطان کے کارنامے کہا اس نے، البتہ ضرور میں لوں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر، یعنی تیرے بندوں میں سے بہت سے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ گمراہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے سوا دوسروں کے نام کی نظر دیں گے، ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، یہ بندوں کا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ،
یہ بھی شیطان کے کارنامے۔ پہلا کارنامہ بندوں کو گمراہ کرنا، دوسرا بھی البتہ ضرور گمراہ کروں گا ان کو، بولا امنینہم، اور البتہ ان کو امیدیں دلاؤں گا، بولا آمرنہم، چوتھا، اور ان کو حکم دوں گا، میرا حکم کا مائل کروں گا، فلیبتکنہ، وہ کاٹیں گے چوپایوں کے کان۔ چوپایوں کے کان کیوں کاٹیں گے؟ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑیں گے اور چھوڑ کر ان کے کان کاٹ دیں گے، بولا آمرنہم، پانچواں، البتہ مائل کروں گا ان کو یا حکم دوں گا ان کو، وہ بدلا دیں گے اللہ کے خلق کو۔ اللہ کی خلق کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے جیسے جانور پیدا کیا اس میں تغیر کر کے بت کے نام پر چھوڑ دیں۔ جس طرح کئی مشرک قومیں سر پر بال چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں کے نام کا بچہ ہے۔ اسی طرح بعض جانور ہوتے ہیں، ان پر ایک نشانی لگا کر وہ غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ 5 کارنامے شیطان کے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، متبعین شیطان کے نتائج، جو پکڑے گا شیطان کو اپنا دوست اللہ کے ما سوا، نقصان میں ہوا وہ نقصان میں ظاہر۔ اس کا ذہنی نقصان مراد ہے، وہ اللہ کے ہاں نجات نہیں پا سکے گا۔ یعدہم، بقیہ کارنامے شیطان، بقیہ کارنامے شیطان کے، وعدہ کرتا ہے ان سے، وہ یمنیہم، اور آرزوئیں دلاتا ہے ان کو۔ تمنیہ کا معنی ہوتا ہے دل میں ایسے خیالات کا پیدا کرنا جس پر کوئی دلیل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں یہ خواہشات ہیں۔ اس کو قرآن پاک نے یمنیہم سے تعبیر کی۔ جی، یہ ایک یعنی اپنے ذہنی خیالات کے پیچھے چڑھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، عقلی ہوگی یا نقلی ہوگی۔ وما یعدہم الشیطان، خلاصہ کلام، نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ شیطان کے ساری باتیں دھوکے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ نتائج اخروی، متبعین کے شیطان اخروی، یہی لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نہ پائیں گے وہ اس جہنم سے کوئی پھرنے کی جگہ، انہیں کوئی پناہ قیامت کے دن نہیں ملے۔ متقین کے اوصاف اور نتائج، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، ہم ان کو داخل کریں گے باغات میں، جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، ابدا تاکید ہے، ہمیشہ۔ وعد اللہ، یہ مفعول مطلق ہے، فعل محذوف ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا وعدہ خداوندی۔ من اصدق، کلام الہی کی صداقت، کلام الہی کی صداقت، کون سچا ہے اللہ سے بات میں اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیس بامانیکم، تردید مشرکین و اہل کتاب، تردید مشرکین و اہل کتاب۔ اہل کتاب کیا کہتے تھے؟ ہمارے طریقے کے مطابق کامیابی ہے، جو ہمارے طریقے پر نہیں چلے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ مشرک قومیں کہتی ہیں ہمارے طریقے پر جو چلے گا، ہمارے خیالات کے مطابق چلے گا وہ کامیاب رہے، لیکن آخرت میں نہیں، دنیا میں وہ راہ راست پر ہو۔ قرآن حکیم نے دونوں کی ترجیح۔ لیس بامانیکم، نہیں ہے کامیابی تمہاری آرزوؤں کے مطابق، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق۔ اب قاعدہ کلیہ بیان فرمایا، فیصلہ خداوندی، جو کام کرے گا برا بدلہ دیا جائے گا اس کا، نہ پائے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، نہ کوئی مددگار، کوئی دوست اسے سنانے والا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا اس کا نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ،
مومنین صالحین کہتا ہے جو کام کرے گا نیک مرد ہو یا عورت جب کہ وہ مومن ہے یہ داخل ہوں گے جنت میں اور نہ ظلم کیے جائیں گے تل برابر یا دھاگے برابر عدل و انصاف باری تھا۔ یہاں مرد عورت دونوں کا ذکر کر دی کہ مرد ہو یا عورت ہو احکام خداوندی کی تعمیل کرنے والے وہ جنت میں جائیں۔ سومن سے مراد شرک بھی ہے اور مطلق برائی ہے۔ کوئی برائی کرے گا شرک کے ساتھ اپنی ہے، دوسری برائیوں کی سزا اپنی۔ ومن احسن دینا فضائل اسلام تشریح ملت ابراہیم۔ فضائل اسلام کون اچھا ہے دین میں؟ اس شخص سے جس نے تابع کیا اپنی ذات کو اللہ کے لیے، وہ محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہے، واتبع اور پیچھا کیا اس نے ملت ابراہیم کا، فضائل ابراہیم حنیفہ یکسو ہونے والا، جس نے ملت ابراہیم کی اتباع کی جو اللہ کی طرف مائل ہونے والے تھے اور شرک کرنے والوں سے وہ علیحدہ تھے، اور اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کیا۔ ذکر جز مراد کل مراد ہے کہ اپنے آپ کو پوری زندگی میں اسلام کے مطابق چلاتا ہے، اور میں اس کا دین سب سے زیادہ اچھا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو احکام خداوندی کا تابع کر لیتا ہے، فرمانبرداری کر لیتا ہے، اس کا دین سب سے زیادہ اچھا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم فضائل ابراہیم پکڑا اللہ نے ابراہیم کو دوست۔ مقام خلت بھی ایک دوستی کا مقام ہے۔ یہ مقام حضرت کو بھی حاصل ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی حاصل ہے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہوتی ہے انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ دوست کہہ دیتے ہیں، یہ اس کے کمال مرتبہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور ایسی شخصیت اللہ کے قوانین اور اللہ کی فرما برداری میں فنا ہوتے ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام میں ابراہیم علیہ السلام کا خاص مقام اور حضور کا بھی ایک خاص مقام، اس لیے ان کے بارے میں خاص الفاظ استعمال کی۔ ایسے لفظ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کے بارے میں، عام انبیاء کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کیے ہیں، یہ ان کے خاص مقام کی طرف اللہ نے اشارہ کر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا راستہ دنیا میں کھولا، اور ایک مشرکانہ حکومت میں انہوں نے اللہ کی توحید کا راستہ دنیا کے لوگوں کے لیے کھولا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ پھر انہوں نے عراق چھوڑا، فلسطین میں آ گئے، پھر ان کے خاندان میں نبوت اللہ نے جاری کر، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو خصوصیت حاصل۔ وَلِلَّهِ مالکیت باری تعالیٰ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا مجرمین کو تخفیف، اور ہے اللہ ہر چیز کو گھیرا کرنے والا۔ کچھ تراجم میں یوں کہتے ہیں اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور یہ خلاصہ ہے، یعنی اللہ کی قدرت سے کوئی شے باہر نہیں جا سکتی، خواہ وہ مومن ہے یا کوئی اور ہے۔ کوئی آدمی نہیں سمجھے کہ جرم کرنے کے بعد مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نے معاف کرتا شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور معاف کر دیتا ہے جو اس شرک کے علاوہ گناہ ہیں جس کے لیے چاہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گمراہ ہوا دور کی گمراہی۔ ان نافیہ ہے، نہیں پکارتے وہ اللہ کے ماسوا مگر لڑکیاں، اس لیے کہ فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں بناتے تھے اپنے الزام کے مطابق، اور نہیں پکارتے وہ مگر شیطان راندے ہوئے، اس لیے کہ شیطان ہی انہیں
ان کے پکارنے کا کہتا ہے۔ دور کیا اللہ نے شیطان کو اپنی رحمت سے، کہا شیطان نے البتہ ضرور میں لوں گا تیرے بندوں سے ایک حصہ مقرر شدہ، اور البتہ گمراہ کروں گا ان کو، اور البتہ آرزوئیں دلاؤں گا ان کو، اور البتہ حکم دوں گا ان کو، وہ کاٹ دیں گے جانوروں کے کان غیر اللہ کے نام پر چھوڑنے کے لیے، اور البتہ ضرور حکم کروں گا ان کو، وہ بدلائیں گے اللہ کی مخلوق کو، یعنی اللہ کے بغیر جانوروں کو ذبح کریں گے غیر اللہ کے نام پر، اور ان کے لیے نشانیاں چھوڑیں گے۔ اور جس نے شیطان کو بنا لیا دوست اللہ کے سوا، نقصان میں ہوا نقصان ظاہر۔ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے، انہیں آرزوئیں دیتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے ان میں، نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، نہ پائیں گے اس سے کوئی پناہ کی جب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، عمل کو داخل کریں گے، باغات میں جاری ہوں گے، ان کے درختوں کے نیچے لہریں، ہمیشہ رہے ہوں گے اس میں ہمیشہ۔ وعدہ ہے اللہ کا سچا، ان سے کیا جاتا ہے۔ کون سچا ہے اللہ سے وعدے میں اور بات میں؟ لیسا نہیں ہے کامیابی جنت و جہنم کی تمہاری آرزوؤں کے مطابق، تمہاری خواہشات کے مطابق، تم مخاطبین مشرکین ہیں، اور نہ خواہشات اہل کتاب کی۔ جو کام کرے گا برا اس کو بدلہ دیا جائے گا، نہ پائے گا اپنے بھی اللہ کے ماں سوا کوئی حمایتی یا دوست، نہ مدد کرنے والا۔ جو کام کرے گا نیک، مرد ہو یا عورت، جب کہ وہ مومن ہے، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور نہ ظلم کیے جائیں گے تیل برابر یا دھاگے برابر۔ کون اچھا ہے دین کے لحاظ سے اس شخص سے جس نے تابع کر دیا اپنی ذات کو اللہ کے لیے، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، پیچھا کیا اس نے ملت ابراہیم کا جو یکسو ہونے والے ہیں۔ بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست، اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اور اللہ ہر شے کو گھیرا کرنے والا ہے، اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔